تو آئیے مل کر اپنے آپ کو اور اپنے ارد گرد کے ماحول کو محفوظ بنائیں. WB by ہیمانی, ہائیجین اینڈ پرسنل کیئر. Think High Consultants. We are registered education and migration consultants. Offer following services: student visas, admissions, change of course of provider, skilled migration visas, temporary activity visas, employer sponsored visas, partner visas, parent visas, health cover for all types of visas, visitor tourist visas, business visas, NATI CCL preparation classes, professional year programs, IELTS and PT classes, coaching programs for new education and migration agents, and many more. Contact Think Higher Consultants. Provide personalized and on-spot services, leads to permanent visa pathways and Australian citizenship. Facebook/Think Higher Consultants. Twitter/Think Higher House. Instagram/Think Higher Consultants. السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ابوذر محمد. PWA ڈیجیٹل کی جانب سے ایک دفعہ اور آپ کی خدمت میں لے کے آئے ریئل ٹاکس وذ ابوذر کا نیا ایپیسوڈ. یہ شو اسپانسرڈ ہے WB بائی ہیمانی کی جانب سے. پاکستانی سیاست میں کچھ لوگ ایسے آئے کہ جن کے بارے میں یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ وہ آئے اور چھا گئے. معاشرے کے تمام حلقوں میں پسند کیے جانے والے اور ایک اچھے معلم خو لہجے کے مالک ڈاکٹر فاروق ستار صاحب بھی ان میں سے ایک ہیں. ہم ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کو اپنے آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیسے مزاج ہیں؟ وعلیکم السلام. اور میں اللہ کا شکر ہے، بیچ میں خود کورونا سے متاثر رہا، میں اور میری وائف، لیکن اللہ نے بہت کرم کیا. اللہ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے. اور جن لوگوں نے ڈھیر ساری اپنی دعاؤں میں یاد رکھا اور جنہوں نے نیک خواہشات کا اظہار کیا، ان سب کا بھی شکریہ. اور آپ سب لوگوں کے لیے بھی بہت ساری دعائیں. اللہ تعالیٰ ہر بلا اور ہر وبا سے محفوظ رکھے اور کسی کا محتاج نہ کرے. آمین. فاروق صاحب، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، ہم آج آپ سے گفتگو کرنے کے لیے بیٹھے ہیں اور آپ سے ہم بہت سے موقف جاننا چاہیں گے. تو سب سے پہلا میرا ایک کامن سے سوال ہے، وہ یہ ہے کہ ایک مفروضہ ہے کہ بہترین طالب علم اکثر ڈاکٹر بنتے ہیں، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنتے ہیں، انجینئر بنتے ہیں، ایوریج اسٹوڈنٹ CSS کر کے ان کے اوپر باس بنتے ہیں، اور بلو ایوریج اسٹوڈنٹ اور فیلئر سیاست میں آ کر باقی سب کے باس بنتے ہیں اور قانون مرتب کرتے ہیں. آپ یہ بتائیں، پروفیشنل ایجوکیشن یعنی میڈیسن پڑھنے کے بعد سیاست میں آنے کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، ایک تو ہمارے ہاں میرے جدی پشتی یا آبا و اجداد میں دور دور تک کسی نے سیاست نہیں کی، تو ظاہر ہے کہ ہمارا مسئلہ اسٹیٹس کا بھی نہیں تھا کہ میں سیاست میں آؤں. اور اس کے علاوہ
کوئی پاکستان کی سیاست کی جو بڑی ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ آپ کا بینک اکاؤنٹ بڑا بھاری بھرکم ہونا چاہیے, آپ کی جیب میں بڑے پیسے ہونے چاہیے, کئی ہزار ایکڑ جو ہے وہ زمین آپ کی ہونی چاہیے. تو ظاہر ہے کہ ایسا بھی کوئی معاملہ نہیں تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حالات ایسے تھے, اور اس میں جب ناانصافی اور ظلم کی چکی میں نے خود اپنے آپ کو بھی پستا پایا کہ میں بھی ناانصافی کا شکار ہوا. میری طرح ہزاروں نوجوان سندھ کے شہری, لاکھوں نوجوان سندھ کے شہری علاقوں میں ان کو ایک جائز اپرچونٹی سے محروم کیا جاتا ہے کوٹا سسٹم کے نام پر داخلوں میں اور سرکاری ملازمتوں میں. جو سرکاری پروفیشنل ادارے ہیں اس میں انہیں داخلے نہیں ملتے. بہت اچھی میرٹ اور اچھی پرسنٹیج ہونے کے بعد, اچھا گریڈ ہونے کے باوجود ان کو داخلہ نہیں ہوتا. تو اس ناانصافی کے خلاف جب ایم کیو ایم اور اے پی ایم ایس او کے بانی الطاف حسین جب انہوں نے یہ پلیٹ فارم بنایا تو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں طلبہ طالبات اٹریکٹ ہوئے, اور ظاہر ہے کہ انہوں نے اے پی ایم ایس او کو جوائن کرنا شروع کیا اس وقت 1978, 79, 80 میں. اور پھر اس کے بعد علاقوں میں کام شروع ہوا, اور پھر مہاجر قومی موومنٹ, اور پھر متحدہ قومی موومنٹ بنی. یہ سارا ہسٹری ہے, سفر ہے. میں مختصراً یہ کہوں گا کہ ظلم اور ناانصافی کے خلاف جو بھی سینسیٹیو طالب علم تھے, جو لوگوں کا درد رکھتے تھے اور وہ محسوس کرتے تھے کہ اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے اور کوئی سیاسی جدوجہد ہونی چاہیے. ہمارا بھی کوئی تشخص ہے, اگر پاکستان میں پاکستانی کے علاوہ بھی کوئی ذیلی شناخت اور قومیت ہے, پنجابی, سندھی, بلوچ, گلگیتی, سرائکی, بلتی, اور اس کے بعد سندھی, پختون, تو پھر ہماری کیا شناخت ہے جو انڈیا سے ہمارے آبا و اجداد آئے, جنہوں نے پاکستان بنانے کے لیے لاکھوں جانوں کا نذرانہ دیا, ٹرینیں کٹی, قافلے لوٹے. تو ان کے جو موجودہ نسل ہے وہ کہاں جائے؟ اور اس بنیاد پر اگر پاکستان کا انتظامی ڈھانچہ ہے, صوبے ہیں, تو ان کے حقوق کی بھی بات ہونی چاہیے, کیونکہ کسی اور صوبے میں یہ کوٹا سسٹم نہیں تھا. دہی سندھ اور شہری سندھ یہ تقسیم انتظامی بنیادوں پر ملازمتوں کے لیے, فنڈز کی تقسیم کے لیے, جو سرکاری وسائل ہیں اس کی تقسیم, سرکاری کوٹے, سرکاری جابز, سرکاری داخلے. تو یہ کسی اور پنجاب میں نہیں تھا کہ دہی پنجاب, شہری پنجاب کا کوٹا ہو الگ. کے پی کے خیبر پختونخوا میں دہی کے پی کے اور شہری کے پی کے, وہاں ایسا کچھ نہیں تھا. بلوچستان میں نہیں تھا, تو پھر سندھ میں کیوں؟ تو ظاہر ہے کہ پہلے, اور پھر ایک اور ہسٹری بھی, میں اس کی تفصیل میں بھی نہیں جا رہا. تو یہ باتیں لاشعور سے شعور میں آئیں, تو پھر وہ آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن بنی, اور اس کے بعد مہاجر قومی موومنٹ, اور پھر متحدہ قومی موومنٹ. تو آپ کے سوال میں یہ تھا کہ جو نالائق ترین بچے ہیں وہ سیاست میں آتے, تو بات بالکل درست ہے. اگر آپ پاکستان کی روایتی, موروثی اور جاگیردارانہ اور سرمایہ دارانہ جو سیاست ہے, جو سرمایہ داروں, جاگیرداروں, وڈیروں, خوانین اور چودھریوں کا, قبائلی سرداروں کا قبضہ جس طرح ہے, تو اس میں یہ بات صحیح ہے کہ وہ اسٹیٹس کے لیے آتے ہیں. ان کے بچے بھی اگر آکسفورڈ سے بھی پڑھ کے آئیں, کیمبرج سے بھی پڑھ کے آئیں, تو وہ اپنے اسٹیٹس کے لیے ان کا وہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ پارلیمان میں بھی جائے, لیکن وہ اپنے مفادات کے خلاف نہ پالیسی بنائیں گے, نہ اپنے مفادات کے خلاف کوئی قانون سازی کریں گے. اور اس لیے جو ہے وہ پاکستان میں اصلاحات نہیں ہوتی, ریفارم نہیں ہوتی, اور اقتدار, اختیار اور وسائل, یہ 2% مراد یافتہ طبقہ اس کے گھر کی لانڈی بنے ہوئے ہیں, ان کی وراثت ہے, ان کا قبضہ ہے. تو یہ ہم نے شاید اس کو بریک کیا تھا, لیکن ظاہر ہے کہ چونکہ ہمارا آغاز علاقائی تھا, لسانی تھا, تو ظاہر ہے کہ وہ پورے ملک میں اس 98% مظلوموں اور جو عام پاکستانی تھا جس کا ہم نے مقدمہ لڑا, سیاسی جدوجہد کی, وہ ذرا اسے ظاہر ہے کہ سیکنڈ تھاٹ تھی اس کی, کہ وہ یہ فنومینا شروع میں لسانی تھا, مہاجروں کی یہ تنظیم و تحریک تھی. اب اگر یہ متحدہ بن بھی گئی
تو اور پھر ہمارے خلاف ایک پروپیگنڈا بھی ہوتا رہا، تو جس کی وجہ سے ہمیں قومی سطح پر اس طرح سے پذیرائی نہیں ملی. ورنہ اگر اصل تبدیلی کی بات کریں پاکستان میں تو وہ لائق بچے جب سیاست میں آئیں گے، پڑھے لکھے بچے سیاست میں آئیں گے، اور کچھ بچے جو قربانی دیں گے کہ ڈاکٹر بننا ہی کریئر نہیں ہے، انجینئر بننا، ایم بی اے کرنا، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بننا، بیرسٹر بننا، اچھے لائر بننا، صرف یہی ہمارا کریئر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ سیاست کے ذریعے ہی ملک چلتے ہیں، سیاست کے ذریعے ہی ہم اپنے نوجوانوں کے لیے اپرچونٹیز کریٹ کرتے ہیں، سیاست کے ذریعے ہی ہم عام آدمی کو اپنے پیروں پہ کھڑا کر سکتے ہیں، اور سیاست کے ذریعے ہی پوری دنیا میں ہمارے جو لینے والے ہاتھ ہیں وہ دینے والے ہاتھ بن سکتے ہیں. تو اس لیے میں آپ کے اس پروگرام کے ذریعے لائق بچوں کو، ڈاکٹر بننے والے، انجینئر بننے والے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، ایم بی اے، وکلا، میں ان سے بھی کہوں گا کہ وہ بھی پالیٹکس میں آئیں اور اس خلا کو پر کریں جو دیہی علاقوں سے، دیہی سندھ سے ہیں، پاکستان کے ریموٹ علاقوں سے اور علاقوں سے جہاں یہ موروثی سیاست اور روایتی سیاست ہو رہی ہے، اس کو اس جمود کو توڑیں. تو اس طرح لائق بچوں کا سیاست میں آنا، اچھی میرٹ والے طلبہ اور طالبات کا سیاست میں آنا، پاکستان میں صحیح اور اصل تبدیلی اسی وقت آئے گی جب یہ جاگیرداری اور موروثی سیاست ختم. اچھا، تو فاروق صاحب، آپ نے جیسے کہ بتایا کہ آپ کا کریئر کا آغاز 35 سال پہلے سندھ کے شہری علاقوں کے حقوق کے لیے جدوجہد سے شروع ہوئی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس حد تک آپ کو اس میں کامیابی حاصل ہوئی؟ ہمیں اس حد تک تو کامیابی ہوئی کہ ہم نے ایک سیاسی عمل کا نمونہ یا ماڈل قائم کیا جو اصل میں پورے ملک کے لیے ضروری ہے. عام آدمی کو امپاور کرنا ہے، اسے با اختیار کرنا ہے، اور اسے پالیسی سازی اور فیصلہ سازی میں شریک کرنا ہے، اور پاکستان کی سیاست اور جمہوریت کو شمولیتی شرکتی یعنی کہ پارٹیسپیٹری ڈیموکریسی بنانا ہے. اقتدار، اختیار اور وسائل کو نچلی سطح پر لے جانا ہے. بلدیاتی جو نظام ہے اس کو مؤثر اور خود مختار اور با اختیار بنانا ہے اسے، تاکہ عوام کے ڈور اسٹیپ پر ڈیموکریسی چلی جائے اور اپنے روزمرہ کے مسائل لوگ حل کر لیں. تو یہ جو ڈیولوشن ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم آئیڈیالوجی اور اس پر ہم نے گنے کی مشین چلانے والا اسے ایم پی اے بنایا، ایم این اے بنایا، ٹیکسی چلانے والے کو ایم پی ایم این اے بنایا، اور ایک عام آدمی کو ہم نے پارلیمان میں پہنچایا. اور پھر ہم نے جب لوکل گورنمنٹ میں ہمیں مشرف صاحب کے زمانے میں کام کرنے کا موقع ملا تو ہم نے کراچی کو تیزی سے ترقی کرنے والا دنیا کا 12واں شہر بنایا. یہ ورلڈ اکانومک فورم ڈیووس میں سوئٹزرلینڈ میں یہ ریٹنگ لسٹ تھی، اس میں کراچی کا 12واں نمبر تھا. تو اس کا مطلب ہے فری مارکیٹ اکانومی کا اچھا ماڈل دیا. تو اور کراچی میں $1 ارب کی سرمایہ کاری ہوتی تھی مشرف صاحب کے زمانے میں، جب ہم نے اس لوکل گورنمنٹ کے ماڈل سے ڈیلیور کیا، پرفارم کیا. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے یہ سارے کام کے شہری انفراسٹرکچر کو بہتر بنایا، ٹراما سینٹر بنائے، میڈیکل کالج، پہلے میڈیکل کالجز ہم نے کھولے. بلدیاتی ممبئی میٹروپولیٹن کارپوریشن میڈیکل کالج چلاتا ہے، لیکن کراچی میٹروپولیٹن کے پاس اور پاکستان میں کہیں بلدیاتی اداروں، تو ہم نے وہ بھی قائم کیا. ریسرچ کے انسٹیٹیوٹ قائم کیے ہم نے، ٹراما سینٹر، ہم نے ایمرجنسی جو وارڈ سے اس کے کانسیپٹ کو تبدیل کیا. پھر اس کے بعد سول ہاسپٹل اور جنا ہاسپٹل میں وہ تجربے ہوئے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو وسائل تھے دستیاب، جو اختیار تھا، اس میں ہم نے کام کیا. لیکن میں اپنی اس غلطی کا، جو ایم کیو ایم کی غلطی رہی، کہ ہم نے کوٹا سسٹم کو ختم کرانے کے لیے اس طرح جدوجہد نہیں کی. محصورین مشرقی پاکستان کو واپس لانے کے لیے جو ہمارا مطالبہ تھا، اس پر کچھ سالوں کے بعد ہم خاموش ہو گئے. اسی طرح لینڈ ریفارمز یا زرعی اصلاحات، یہ بنیاد ٹیکسوں کا منصفانہ نظام، بلدیاتی اداروں کو 148 تو ہم نے لیا کہ اختیار، اقتدار اور جو ہے وسائل وہ نیچے ملنے چاہیے. 148 تو ہم نے کانسٹیٹیوشن میں ہم نے شامل بھی کرایا اور اسے سیکیور بھی کیا. 18ویں ترمیم میں ہم نے جانے نہیں دیا، لیکن
ہمیں ایک لیجسلیٹو لسٹ بنانی تھی, لوکل لیجسلیٹو لسٹ. جرمنی کے آئین میں, انڈیا کے آئین میں ایک لوکل لیجسلیٹو لسٹ ہے کہ بھائی گٹر, پانی, سڑکیں, ٹرانسپورٹ اور اس کے علاوہ کچرا اٹھانے کا نظام, یہ سارے بنیادی جو اور شہری سہولتوں کو بہتر بنانا, یہ پارک, پلے گراؤنڈ, فائر بریگیڈ اور سیکنڈری اور انٹرمیڈیٹ تک ایجوکیشن, یہ سارے کام اصولاً بلدیاتی اداروں کے انڈر میں آنے چاہیے. تو اس کی ایک لسٹ بننی چاہیے. تو یہ بنیادی اصلاحات اور ریفارم جو ہماری کرکس تھا ہماری ساری جد و جہد کا, اس پر ہم نے مشرف صاحب کے زمانے میں جب اپرچونٹی تھی, جب موقع تھا, تو ہم نے عارضی اختیار اور عارضی وسائل ملے اسی پر اکتفا کیا, قناعت کی, جبکہ ہمیں اور پھر انتظامی یونٹس بنانا ملک میں, یہ ہم نے اصلاحات نہیں کی. یہ انتظامی اصلاحات, سیاسی اصلاحات, آئینی اصلاحات, جس سے کہ عام آدمی کو ہم با اختیار بناتے, اس کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرتے, اس کو تعلیم, صحت کی بنیادی سہولتیں آسانی سے ملتی, بلدیاتی نظام کے ذریعے شہری انفراسٹرکچر, بنیادی سہولتیں اس کو ملتی, پانی, نکاسی آب, کچرا اٹھانے کا نظام, ٹرانسپورٹ, سرکولر ریلوے کراچی کی, 65 کروڑ گیلن یومیہ پانی. ان منصوبوں پر 12 سال پہلے بھی جب ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے, تب بھی ہمارے پاس اپرچونٹی تھی. میں اس کا اعتراف کروں گا, اور یہ غلطی ہے. اب اس میں یہ نہیں کہوں گا کہ میرا کیا کردار تھا اس وقت پارٹی میں, اور میں نے ان اصلاحات اور ان بنیادی باتوں پر بھی میں پارٹی میں, رابطہ کمیٹی میں, ایم کیو ایم کے بانی کے سامنے یہ مسائل اٹھاتا تھا, میری طرح کئی اور ساتھی بھی. لیکن چونکہ شاید ہم نے بھی اسٹیٹس کو کے ساتھ ہاتھ ملا لیا تھا, کمپرومائز کر لیا تھا, اور عارضی اختیار جو مصطفیٰ کمال کو جب اس وقت میئر تھے ملا, ہم نے اسی پر قناعت کی. اور جیسے ہی مصطفیٰ کمال گئے, مشرف صاحب گئے, اور زیادہ سو کال نام نہاد زیادہ جمہوریت آ گئی, وڈیروں کی جمہوریت, جاگیرداروں کی جمہوریت, سرمایہ داروں کی جمہوریت, تو وہ لوکل گورنمنٹ کے سارے اختیارات واپس لے لیے گئے. اور 18ویں ترمیم میں صوبوں کو مزید, تو صوبے گنجلک ہو گئے. 18ویں ترمیم میں مرکز نے اختیار دیے, این ایف سی نے 7ویں قومی ایوارڈ نے زیادہ پیسے دیے, وسائل کی, اور بلدیاتی وسائل اور اختیارات جو مشرف کے زمانے کا بلدیاتی قانون تھا اس کو ختم کر کے 2013 میں پنجاب, بلوچستان, ایون کے پی کے اور جو سندھ میں قانون آیا وہ بڑا ریگریسو تھا, آبسولیٹ تھا, تو اس نے اختیارات واپس لے لیے. تو ہم وہیں پر آ کے کھڑے ہو گئے جہاں 30 سال پہلے تھے, اور کوٹا سسٹم ختم ہو گیا آئینی طور پہ, اس پر آج بھی عمل درآمد ہو رہا ہے. تو ہمیں ایک پٹیشن ڈالنی چاہیے تھی, پی آر سی اور ڈومیسائل کا نظام سندھ کے شہروں میں, کہ سندھ کے شہروں میں یہاں میٹرک جو کرتا ہے, جو یہیں پر رہتا ہے, جو کہ یہیں پیدا ہوا, اسے جابز نہیں مل رہی. کراچی کے کوٹے پر, حیدرآباد اور شکر کے کوٹے پر بھی آج اندرون سندھ سے میرے جو بھائی آ رہے ہیں, پنجاب, بلوچستان, کے پی کے سے آ رہے ہیں, انہیں تو نوکریاں کراچی کے کوٹے پہ مل رہی ہیں, ہمیں ہمارے بچوں کو نہیں ملی. اچھا, اب ہم یہ بات کرتے ہیں تو اس میں تعصب کا الزام آتا ہے اور منافرت کا الزام آتا ہے. تو بھائی دیکھیں, ہم اپنے سندھی, پنجابی, بلوچ, پختون, سرائکی, گلگیتی پختون, ہزارے وال, کشمیری بھائیوں سے ہمیں کوئی تعصب نہیں, نفرت نہیں. ان کی بہنیں, بیٹیاں, بیٹے ہمارے بیٹے, ہماری بیٹیاں ہماری بہنیں ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر میرے کوٹے پر بھی جو کوٹا غیر آئینی ہے, ختم ہو گیا ہے, چلے پھر بھی اس پہ بھی اگر آج مجھے نوکری نہ ملے, لاڑکانہ سے 150 پولیس کے افسران کراچی ٹرانسفر کر دیے جائے, تو وہاں تو لاڑکانہ میں نئی بھرتیاں ہو جائیں گی, لیکن کراچی کا کوٹا مارا جائے گا. پھر اسی طرح بلڈنگ کنٹرول, جو کراچی بلڈنگ کنٹرول تھی اسے سندھ بلڈنگ کنٹرول بنا دیا گیا, اور سارے امپلائیز اور افسران اندرون سندھ سے ٹرانسفر کر کے یہاں پوسٹ کر دیے گئے, اور یہاں کی سیٹیں بھی بھر دی گئیں. تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر کراچی سے ریکروٹمنٹ نہیں ہو رہی, کراچی کا کوٹا بھی گریٹر سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں جو ہے وہ کوئی اور لے رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سارا جو پیپلز پارٹی کے 12 سال کے دور میں ہوا, اس سے احساس سے محرومی میں بھی اضافہ ہوا ہے سندھ کے شہری علاقوں میں, ان کے احساس سے عدم تحفظ اور احساس بیگانگی, اور اس سے ایک غم و غصہ بھی ہے اور اشتعال بھی ہے. اب اگر کوئی شرنگیزی, پھر 12 سالوں سے پیپلز پارٹی نے واٹر بورڈ پر تو قبضہ کیا,
جب ایم کیو ایم کا میئر اور جو 2013 کا بلدیاتی قانون تھا اس میں واٹر بورڈ لے لیا, اس میں انہوں نے بلڈنگ کنٹرول لے لیا, اس میں انہوں نے ماسٹر پلان لے لیا, تو یہ سارے مقامی سبجیکٹ ہیں, بلدیاتی سبجیکٹ ہیں. تو اس سے کیا ہے کہ آج سندھ کے شہروں کا احساس محرومی بہت خطرناک اسٹیج پر ہے, اور ذرا سا یہ غبارے میں اتنی ہوا بھر گئی ہے کہ ذرا سا پن چبوئیں گے, پانی کی کمی پر فسادات ہوں گے, وہ لسانی فسادات ہو جائیں گے. اور اس میں ہمارے عاقبت ناندیش جو ایم کیو ایم کے میرے ساتھی ہیں, جنہوں نے پہلے مجھے اپنے سے الگ کیا اپنے مفادات کو تحفظ دینے کے لیے, اور اس کے بعد بلدیاتی کارکردگی ان کی صفر تھی, زیرو تھی, بدترین اور ناکام ترین کارکردگی تھی. 4 سال میں اختیار نہیں تھا, وسائل نہیں تھے, تو 3 سال میں آپ چھوڑ دیتے, ایک دھرنا دیتے وزیر اعلیٰ, اس وقت کراچی کے لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے, میں آتا, مصطفیٰ کمال بھی آتے, لیکن آپ نے یہ کیے بغیر 4 سال پورے کیے, مزے کیے, اور آخر میں اب آپ لکیر پیٹ رہے, اور اب آپ ٹرک کی لال بتی یعنی صوبے کی تحریک کے پیچھے لوگوں کو لگا رہے ہیں. تو اس سے کیا ہے کہ دیہی سندھ اور شہری سندھ کے لوگوں میں نفرت بڑھے گی. صوبے ضرورت ہے پاکستان کی, پورے ملک میں صوبے اور انتظامی یونٹس بننے چاہیے, لیکن اگر آپ جنوبی سندھ صوبے یا مہاجر صوبے اور کراچی صوبے کی آج بات کریں گے تو کراچی میں مختلف لسانی اکائیاں ان کے درمیان, تو ایک تو صوبے کے نعرے پر لسانی فسادات ہو سکتے ہیں, اور دوسرا پانی کی کمی کو لے کر یہ لسانی فسادات. تو پھر اس کو آپ کیسے روکیں گے, اور ایک بڑی خون ریزی ہوگی اور ایک بڑا قتل عام ہو جائے گا. تو میں کراچی کے تمام نوجوانوں کی صورت میں جو کوئی زبان بولتے ہوں ان سب کو جمع کر رہا ہوں, اور یہ نعرہ دے رہا ہوں ایک اپنا الگ گروپ بنا کے ORC کا ایم کیو ایم میں, اور آگے حق پرست تحریک حق پرست موومنٹ بنا کے کہ دیکھیں کراچی میں اب سندھی ہوں, اردو بولنے والے ہوں, کاٹھیا واڑی, میمن, گجراتی, میواتی, ہریانوی, مارواڑی, اور پھر پنجابی, پختون, بلوچی, سندھی, سرائکی, ہزارے وال, ہم سب کو مشترکہ طور پر کراچی کو اونرشپ دینی ہو. اور اون کراچی, سیو کراچی, میک کراچی. کراچی کو اپنائیں گے تو پاکستان کو اپنائیں گے, کراچی کو بچائیں گے اور بنائیں گے تو پاکستان کو بچائیں گے, بنائیں گے. اور کراچی ویسے بھی پاکستان کی ترقی کا انجن اور معیشت کا مرکز ہے, اور لاہور میں اگر کوئی لا اینڈ آرڈر سچویشن ہو تو اس کا پورے پاکستان پر امپیکٹ نہیں آتا. پشاور اور کوئٹہ میں وائلنس و تشدد ہو تو پورے ملک کی اکانومی پہ اس کا اتنا اثر نہیں آئے گا, لیکن کراچی 2 دن کے لیے بند ہو جائے, 10 دن کے لیے بند ہو جائے, تو اب یہ پانی کی کمی اور یہ صوبے کا نعرہ, میں صوبے کا نعرہ کب لگاؤں گا؟ 4 سال بعد تیار کروں گا پہلے عوام کو, اور وہ صوبے کا نعرہ کراچی کا نہیں, وہ سندھ میں 2 سے زیادہ صوبے ہوں گے انتظامی یونٹس, اور اس میں کراچی کے سندھی بھی ہمارے ساتھ, سندھی بولنے والے, پختون بھی ہمارے ساتھ ہوں. تو کراچی, حیدرآباد کے پختون, سندھی, یہ جب آپ کے ساتھ ہوں تب یہ نعرہ آپ لگائیں گے. کیونکہ دیکھیں اگر پورے سندھ کے وسائل, گیس, بجلی, اگر اس کی لڑائی ہے مرکز کے ساتھ تو ہم لاڑکانہ نواب شاہ کے ساتھ کھڑے ہیں, لیکن اگر کراچی کی لڑائی ہے اور سندھ کے وڈیروں نے ہمارے حقوق غصب کیے ہیں تو پھر اس میں کراچی کے سندھیوں کو, کراچی کے پختونوں کو ہمارے ساتھ کھڑا ہونا. 1100 ارب کے پیکج کا اعلان ہو, اس کی پائی ایک ایک پیسہ اسی مصرف میں لگے جو ہے, اس کی ترجیحات صحیح ہونی چاہیے, پانی, گٹر, کچرے کا نظام اور سرکولر ریلوے. تو ہمیں یہ انشور کرنا ہے, اس کے لیے ہمیں اچھا میئر لانا ہے, 35 سال سے کم عمر کا ایک میئر لانا, 65% بلدیہ میں 35 سال سے کم عمر کے جوانوں اور نوجوانوں کو لانا ہے, ان کے ہاتھ میں, اور اس میں اردو بولنے والے بھی ہوں گے, میمن, کاٹھیا واڑی, مارواڑی, میواتی اور گجراتی اور سندھی, بلوچ, پختون, سرائکی, ہزارے وال, کشمیری, یہ سب ہوں گے اور ان کی نمائندگی ہوگی, اور وہ سب مشترکہ طور پر کراچی کو اونرشپ دیں گے. تو فسادات کے آگے بھی بند باندھ دیں گے, ڈیم بنا لیں گے اور سب کو یکجا کر دیں گے, گریٹر یونٹی ہو جائے گی. تو میں اون کراچی, سیو کراچی, میک کراچی, اون حیدرآباد, سیو حیدرآباد, میک حیدرآباد, اور اون پاکستان, سیو پاکستان, میک پاکستان, اون سندھ, سیو سندھ, میک سندھ, یہ نعرہ ہے. نوجوان ہمارا مستقبل ہے, انہی کے ہاتھوں میں پیشنیٹ ہیں, انرجیٹک ہیں, ڈائنامک ہے. قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ ہی نوجوان کھڑے ہوئے,
تو ایک ناممکن پاکستان ایک ممکن پاکستان. آج پاکستان کو بچانا اور بنانا ہے, تو اس کے لیے کراچی سے یہ تحریک اور اس انقلاب کا ہم آغاز کر رہے ہیں, اس یکجہتی کا. انشاءاللہ چند سالوں میں یہ پورے ملک میں جائے گی, اور اگلے بلدیاتی انتخابات میں آپ دیکھیں گے, اور میرے پاس جو بھی تنظیم ہے اس میں بھی 65% نمائندگی یوتھ کی ہے, ینگ لوگوں کی. انہیں ہی ہم آگے لا کے اپنے تنظیمی کیڈر میں بھی ان بچوں کو ہم آگے لا رہے ہیں, تاکہ وہ واٹس ایپ, ٹک ٹاک, میمز. جی بہت شکریہ, میں نے لمبی بات کی لیکن میں نے چاہا سارے سوالوں کے جواب ایک ساتھ دیں. سوری. تو بے شک وہ ہمارے یوتھ جو ہے وہ مستقبل ہے ہمارے پاکستان کا. تو فاروق ستار صاحب, جب آپ نے متحدہ کے بانی سے علیحدگی کا اعلان کیا تھا تو آپ لیڈنگ پوزیشن پر تھے, مگر اس کے بعد کیا وجہ ہے کہ آپ کو موجودہ ایم کیو ایم نے کیا؟ بڑا سادہ سا ریزن ہے, جو بگاڑ آ گیا تھا ایم کیو ایم میں, جس کو ایم کیو ایم کے بانی نے بھی یا تو روکنے کی کوشش نہیں کی, یا اتنا بگاڑ ہو گیا تھا کہ ان کے بس کی بات بھی نہیں. تو پھر مفادات کی سیاست آ گئی. جو کراچی اور حیدرآباد میں کچھ لوگ ایسے تھے پارٹی میں جو پارٹی کے اندر وڈیرے بن گئے. ہم لڑ رہے تھے اپنے جو مخالفین تھے, مخالف وڈیروں سے, جو سیاسی اب ہمیں وہ لڑائی اپنے وڈیروں سے بھی لڑنی تھی. تو جب الطاف حسین صاحب نے پارٹی کے بگاڑ کو نہیں روکا تو اس بگاڑ نے انہیں بھی اتنا فرسٹریٹ کیا کہ انہوں نے ملک کے خلاف نعرے لگائے, لکیر کھینچی, ہم نے بھی کھینچی, ہم علیحدہ ہو گئے. میں اس خوش فہمی میں تھا کہ اب اس بگاڑ کو میں دور کروں گا, ڈائیورس کروں گا, ہر زبان, ہر مسلک, ہر مذہب کے پاکستانیوں کو کراچی میں, حیدرآباد میں رہنے والوں کو پارٹی میں لاؤں گا. رابطہ کمیٹی میں نئے لوگوں کو شامل کروں گا, جس میں صنعت کار ہوں گے, تاجر ہوں گے, اساتذہ ہوں گے, ڈاکٹرز, انجینئر, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ, پڑھے لکھے لوگوں کی ایک جینوئن مڈل کلاس ایک آرگنائزیشن قائم کریں گے جو پاکستان میں صحیح تبدیلی کا ایجنٹ ہوگی. تو میری یہ خوش فہمی اس وقت دور ہو گئی جب میں نے دیکھا کہ مفادات اتنے زیادہ, ان کی جڑیں مضبوط تھی, وہ لوگ اتنے مضبوط تھے کہ رابطہ کمیٹی میں میرے خلاف لوگوں کو خرید سکتے ہیں. میری کوئی پالیسی رابطہ کمیٹی میں منظور نہیں ہوگی, وہ جو ایجنڈا لائیں گے وہ پاس ہوگا. تو میں نے اسی وقت پارٹی چھوڑ کر گھر بیٹھنے کا فیصلہ کیا, لیکن میرے ہاتھ پیر جوڑے گئے, اور پھر الیکشن کے قریب جو ہے وہ میرے خلاف سازش کی گئی, مجھے ہٹایا گیا اور اپنی مرضی کے امیدوار کھڑے کیے گئے. کیونکہ قبضہ, جو لوٹ مار ہے اسے, اور کرپشن, وہ آج بھی پارٹی میں موجود ہے. اور یہ 84 کی ایم کیو ایم, جو ایک صاف ستھری ایم کیو ایم, اس میں ایسے لوگ تھے, نوجوان تھے اکثریت, اللہ کا ڈر, لوگوں کا درد, پرخلوص بے لوث خدمت کا جذبہ, یہ ناپید ہے, یہ ختم ہو گیا. پارٹی ایک دوسرے کی عزت احترام ختم ہو گیا ہے, میرٹ کا سسٹم ختم ہو گیا, اصولوں کی سیاست ختم ہو گئی. تو اگر پیپلز پارٹی لوٹ مار اور کرپشن میں اے گریڈ, اس کا A+, A1 گریڈ, تو ایم کیو ایم کے بھی وڈیروں جاگیرداروں کا اے سے کم گریڈ نہیں ہے. وسائل کم تھے تو کم کرپشن کی نسبتاً, ان کے پاس زیادہ کھربوں روپے تھے, انہوں نے کھربوں روپے کی کرپشن کی. ان کے پاس اربوں روپے کے وسائل تھے, انہوں نے کروڑوں اربوں. تو میرا اس سے جھگڑا ہوا. تو یہ بلیسنگ ان ڈسگائز تھی کہ میں آ گیا, اور آج جو بلدیاتی کارکردگی بدترین اور ناکام ہے اس کی ذمہ داری مجھ پر نہیں. خالد مقبول آج سربراہ ہے, وہ دوسروں سے بہتر ہے اس لوٹ. تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں, یا تو وہ میرے ساتھ آ جائیں یا مجھے اپنے ساتھ ملا کر اس پارٹی کو ہم دونوں مل کر چلائیں اور اس بگاڑ کو صحیح کریں, تاکہ ملک کے مستقبل کے لیے بھی نوجوانوں کے پاس ایک امید ہو, اور کراچی, حیدرآباد, سکھر میں بھی یہاں کے نوجوانوں کے لیے, ایک شہری سندھ میں بھی امید ہو. اگر ہم ایک صاف ستھری پڑھے لکھے لوگوں کی ایک اچھی ایم کیو ایم بنا سکیں, تو میرا پہلا جو ٹارگٹ ہے وہ ایک صاف ستھرا سیاسی عمل, صاف ستھری تحریک, اور ایک صاف ستھری ایم کیو ایم یا جو بھی سیاسی عمل. اگر مجھے ایم کیو ایم نہیں ملتی, خالد بھائی میرے ساتھ مل کے کام نہیں کرتے, تو میرا ایک آزاد گروپ ہوگا, شہری سندھ اتحاد یا حق پرست تحریک یا حق پرست موومنٹ, اور ہم آزاد حیثیت میں بھی بلدیاتی انتخابات لڑیں.
ہماری تنظیم میں بھی 65% یوتھ ہوں گے اور ہمارے بلدیاتی امیدوار اور نمائندے بھی 65% یوتھ ہوں گے, اور ہمارا اگلا میئر بھی کراچی حیدرآباد میں فور شیور اللہ نے چاہا انشاءاللہ وہ 35 سال سے کم عمر, میں 27 سال کی عمر میں میئر بنا, مصطفیٰ کمال 33 سال کی عمر میں. دیکھیں انرجی تھی, پیشن تھا, کرپشن کا دور دور تک پتہ نہیں تھا. تو میرے خیال میں ہمیں نئے لوگوں کو, یوتھ کو آگے لانا, اور کراچی حیدرآباد اور یہاں کے بلدیاتی اداروں, سیاسی عمل کی باغڈور یوتھ کے ہاتھوں میں دینی, اور یہی ہمارے فیوچر, سیکیورڈ فیوچر کی ضمانت ہے, برائٹ فیوچر کی ضمانت ہے یہ ہمارے نوجوان. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہماری پارٹیوں میں اتنی پرابلمز ہیں, ہماری پارٹیوں میں اتنی منافقت ہے اور جنگیں چل رہی ہیں, تو ہماری حکومت کب بہتر ہوگی؟ جو کہ حکومتیں ہماری پچھلی آئی ہیں, جو حکومت ابھی ہماری چل رہی ہے اس نے ہمارے ملک, یہ ہمارا ملک بہتر کب ہوگا, ہماری اچھی حکومتیں کب آئیں گی؟ میں اتنا خوش ہوں آپ کے اس سوال سے, آپ نے دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا کہ عمران خان نے, ان کی نیت صحیح ہوگی, وہ خود اپنی جگہ کرپٹ نہیں ہے, یہ بات ٹھیک ہے, لیکن انہوں نے بھی الیکٹیبلز کے ساتھ کمپرومائز کیا, انہی لوگوں کے ساتھ جو موروثی سیاست کرتے ہیں, روایتی سیاست کرتے ہیں, جو اپنے اپنے علاقوں کے وڈیرے جاگیردار ہیں, جو اپنے اسٹیٹس کے لیے سیاست کرتے ہیں, وہ عوامی سیاست نہیں کرتے ہیں, وہ عوام کے بنیادی مسائل حل کرنے کی سیاست نہیں کرتے ہیں, کیونکہ وہ اپنی آمدنی پر ٹیکس نہیں دیتے. جو اپنی آمدنی پر ٹیکس نہ دیں, اربوں کی آمدنی پر جب ٹیکس آپ نہیں دیں گے, جو زرعی آمدنی ہے, تو پھر سیلریڈ کلاس, تنخواہ دار طبقہ اگر ٹیکس دے گا, کارپوریٹ سیکٹر, تاجر اور صنعت کار طبقہ ٹیکس دے گا, تو اس سے ملک میں کیسے انویسٹمنٹ ہوگی, ترقی ہوگی, بنیادی مسائل عوام کے حل ہوں گے. تو اب دیکھیں نا, لینڈ ریفارمز نہیں ہو رہی, ٹیکسوں کے نظام میں انصاف نہیں, اس لیے کہ پارٹی کے اندر جو لیڈرشپ اور قیادت ہے, ایک دو لوگوں کو چھوڑ کر وہ ان لوگوں کے ہاتھوں میں ہے جو وڈیرے ہیں, سرمایہ دار ہیں, جاگیردار ہیں, شوگر مافیا کے نمائندے ہیں, فلار یا آٹا مافیا کے نمائندے ہیں. تو اس کا مطلب جب پارٹیوں کی سٹرکچر میں جو ہے وہ یہ حال ہے, اور پارٹیوں میں جو اکاؤنٹیبلٹی کا نظام نہیں آئے گا, پارٹیوں میں اپنے ایم این ایز, ایم پی ایز, وزراء, میئر اور ذمہ داروں سے یہ سوال ہر سال نہیں ہوگا کہ اگر آپ ایف بی آر میں ایک اپنا وہ گوشوارہ جمع کراتے ہیں, آپ الیکشن کمیشن میں ایک گوشوارہ جمع کراتے ہیں, تو پارٹیوں میں بھی ایک گوشوارہ جمع ہو کہ کل آپ کے پاس ایک گاڑی تھی, آج 4 گاڑیاں ہیں, کل آپ کے پاس ایک گھر تھا, آج یہ جائیدادیں ہیں, یہ فیکٹریاں, یہ پلاٹ, یہ پلازے, بینک اکاؤنٹ, اور اس کی اطلاعات ہیں. تو جواب دینا چاہیے ان پارٹی کے وڈیروں کو, بڑوں کو, جاگیرداروں کو, جو پارٹی میں یا تو بڑے ہو گئے یا پہلے سے بڑے اور وڈیرے تھے اور زیادہ امیر ہو گئے, اور زیادہ جائیدادوں کے مالک ہو گئے. تو یہ ساری باتیں پارٹی کے سٹرکچر, پارٹی کے سسٹم کو ٹھیک کرنا ہوگا. الیکٹیبلز کے ساتھ کمپرومائز نہ کریں, ٹکٹ مڈل کلاس کو دیں, نوجوانوں کو دیں, پڑھے لکھے لوگوں کو دیں, بہنوں, بیٹیوں, خواتین کو زیادہ ٹکٹ دیں, اور ایک خاندان سے ایک فرد کو ٹکٹ دیں. اگر شریف خاندان سے ایک فرد کو ٹکٹ دیں, زرداری خاندان سے ایک فرد کو ٹکٹ دیں, تو ان کی منوپلی اور قبضے نہیں ہوں گے. پاکستان کی سیاست جو ہے وہ اس روایتی جو شکنجہ ہے اس سے آزاد ہو جائے گی. اور ورکرز کو ٹکٹ دیں. یہاں ورکرز کو کہاں ٹکٹ دیے جاتے ہیں؟ یہاں ٹکٹ دیے جاتے ہیں پارٹی کے چغادریوں کو, پارٹی کے وڈیروں کو, اور پارٹی کے قبضہ گیروں کو. تو پھر تبدیلی کیسے آئے گی؟ اور ایم کیو ایم بھی اگر اسی رنگ میں رنگ گئی, اسی سٹیٹس کو کا حصہ بن گئی, تو پھر یہ سٹیٹس کو تو اسی لیے آج میں ان سے علیحدہ صحیح, لیکن جسم وہاں پر ہے ایم کیو ایم کا, اس کی روح, اس کی آئیڈیالوجی, اس کی سوچ و فکر میرے پاس ہے. اور اب یہ کراچی کے نوجوانوں کو اس بات کا اندازہ ہے کہ فاروق بھائی 50 سال پہلے جب کلاس 1 میں تھے تو بھی پی آئی بی کالونی کے ایک چھوٹے گھر میں رہتے تھے, آج بھی وہیں پر رہتے ہیں. اور جو ملک کی دوسری لیڈرشپ ہے وہ پہلے بھی بہت امیر کبیر تھی, لیکن پہلے ماڈل ٹاؤن میں رہتی تھی, اب رائیونڈ میں محل میں رہتی ہے. پہلے 70 کلفٹن میں رہتی تھی کراچی میں,
اور آج بلاول ہاؤس زرداری میں اور اس کے اطراف کی ساری پراپرٹیاں لے کر بیٹھی ہوئی ہے. اور پھر ایم کیو ایم کے اندر بھی جو وڈیرے ہیں وہ پہلے کہاں پر رہتے تھے, آج کہاں رہتے ہیں. میرے خیال میں ایک عام نوجوان پاکستان کا, کراچی کا, صرف جو ہمارے لیڈر لیول کے لوگ ہیں ان کی گروتھ کو دیکھ لیں, پھر فیصلہ کر لیں کہ سنسیریٹی کہاں ہے, سیلف لیسنس کہاں ہے, اخلاص کہاں ہے, ویل اور سیاست کا جذبہ کہاں ہے, تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. اور وہ کہتے ہیں نا کہ جو سب کر دے وائٹ, جو بلو کو بلو کر دے اور وائٹ کو کر دے وائٹ, تو وہ BRIGHT برائٹ, وہ لیڈرشپ ہمیں لانی ہے, وہ برائٹ یوتھ لانی ہے جو اس پاکستان کے بہتر مستقبل کی ضمانت. اچھا, لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ انفرادی طور پہ ہمارے پاس پارٹیوں میں اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے, تو ہمارے ملک میں اکاؤنٹیبلٹی کہاں سے آئے گی؟ سوال تو یہ اور فاروق صاحب, آپ کے بہت ہی قریبی ساتھی اور ایم کیو ایم کے ماہر قانون, آج حکومت کے وزیر قانون ہیں, کیا فاروق نسیم صاحب سے آپ کی کوئی ناراضگی ہے؟ کیسا کام کر رہے ہیں وہ؟ میری ان سے کوئی ناراضگی نہیں ہے, لیکن اختلاف ہو سکتا ہے. اور کچھ چیزوں میں جب ایم کیو ایم میں ایک خالد عامر خان اور میرے درمیان جب ایک اختلاف ہوا اور پارٹی کے کچھ لوگ اس طرف تھے کچھ میری طرف تھے, تو پھر فاروق نسیم بھی ان کی طرف ہو گئے, اور پارٹی کے آئین کے مطابق اس کی مختلف شکیں ہیں, میری مرضی کی بھی ان کی مرضی کی بھی ہیں, لیکن ان کے پاس پھر اکثریت کسی طرح آ گئی, اور وہ اکثریت بھی فیکٹس فگرز میں عددی اعتبار سے ان کے پاس 21 لوگ تھے, انہیں 24 چاہیے تھے 35 میں سے, لیکن پھر وہ زبردستی الیکشن کمیشن میں, اسلام آباد ہائی کورٹ میں, وہ کسی طرح زبردستی کھینچ تان کے انہوں نے ثابت کر دیا. پہلے میری سربراہی لی گئی, پھر مجھے پارٹی سے ہٹایا گیا. مجھے کوئی غم نہیں, میرے بغیر اگر یہ ایم کے اچھی چلتی, اچھا کام کرتی, ڈیلیور کرتی, ڈائیورسٹی کی طرف جاتی, یونٹی ان ڈائیورسٹی, نئے لوگوں کو ہر شعبہ زندگی کے ہر طبقے کے لوگوں کو شامل کرتی, نوجوانوں کے ہاتھوں میں ایم کیو ایم کو دیا جاتا, نئے لوگ لائے جاتے, اچھا کام کرتے, ڈیلیور کرتے, تو میں شاید ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیتا. لیکن میں نے دیکھا کہ انہوں نے پارٹی کو اور زیادہ جو ہے وہ لوگوں میں, پارٹی جو ہے وہ اس سے لوگ متنفر ہو گئے اور زیادہ پارٹی سے دور ہو گئے. تو اب خالد مقبول کے ہاتھ میں فیصلہ کریں. تو فاروق نسیم کو بھی سوچنا ہے اب کہ اب کیا کرنا ہے. اس وقت تو چلیں شاید پاکستان کے جو ایک پالیسی سازی ہے اس کی ریکوائرمنٹ بھی تھی کہ ڈاکٹر فاروق ستار کو آؤٹ کریں. مائنس الطاف حسین بھی ایک فارمولا تھا, اب مائنس فاروق ستار بھی ایک فارمولا ہے. لیکن ان دونوں کو مائنس کر کے اگر ایم کیو ایم بھی مائنس ہو گئی اور پی ٹی آئی بھی ایم کیو ایم کو ریپلیس نہیں کر سکی, جو کراچی سندھ کے شہروں کی سائیکی ہے کہ پی ٹی آئی کے 14 میں سے 10 ایم این ایز کراچی کے وہ ڈیفینس اور کلفٹن میں اگر رہتے ہوں, اپر مڈل کلاس کے ہوں, اور وہ کراچی کی جو ڈیموگرافی ہے اس کی نمائندگی نہ کرتے ہو صحیح طرح سے, تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ اور زیادہ احساس محرومی میں اضافہ ہوگا. پی ٹی آئی کے پاس آرگنائزیشن نہیں, کراچی میں لیڈرشپ نہیں ہے, تو اب نہ پی ٹی آئی اپنے جڑوں کو مضبوط کر سکے اور ایم کیو ایم کی جو جڑیں تھیں وہ اور کمزور ہو گئی. یہ خلا ہے, اس ویکیوم کو یا تو قوم پرست فل کریں گے, یا بہت پیسے والے اپنی مرضی کے لوگ یہاں لائیں گے, یا انتہا پسند جو قوتیں ہیں مذہبی یا ملک دشمن قوتیں جو ففتھ کالمسٹ ہے, یہ کراچی کی یہ ویکیوم ڈینجرس ہے. تو اسی لیے میں نے کراچی میں ایم کیو ایم کے سارے دھڑوں کو جوڑنے کے لیے, اور پھر ایک جماعت اسلامی, پی ٹی آئی, پی ایم ایل این, ان کے نوجوانوں کو بھی کہ وہ بھی آگے آئیں اور ایک آزاد گروپ بنا کر الیکشن لڑے, جماعت اسلامی, پی ٹی آئی, اور ہم سب آزاد گروپ بنا کے لڑیں, تاکہ پھر ہم سب مل کر ایک اچھا میئر کراچی کو دیں. تو ایک گریٹر یونٹی امنگسٹ دی ایم کیو ایم فیکشنز, اور ایک گرینڈ یونٹی ہے جو کہ اکراس دی لائن آف ڈیوائڈ, جو ایم کیو ایم سے اور اوپر جا کر کراچی کی دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ بھی ایک انڈرسٹینڈنگ ہو, ایک ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ ہم ایک الائنس بنائیں, یکجہتی کریں اور آگے بڑھیں. تو یہ میرا ارادہ ہے. دیکھیں
کیونکہ اب ایک جماعت نہ کراچی کو چلا سکتی ہے نہ ایک جماعت پاکستان کو چلا سکتی ہے. بالکل اب سب کو مل کر پاکستان کو چلانا اور کراچی کو چلانا. ایسے ہی ہے. ابھی فاروق ستار صاحب آپ نے ایک بات کہی کہ مائنس الطاف حسین اور مائنس فاروق ستار کا فارمولا چل رہا تھا, تو میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ اپنے مرکز سے ہٹو گے تو خاک میں مل جاؤ گے, افسانوں میں ڈھل جاؤ گے, اپنی مٹی پر چلنے کا سلیقہ سیکھو, سنگ مرمر پر چلو گے تو پھسل جاؤ گے. کیا آپ کی پارٹی کے بارے میں کیا آپ کی پارٹی کے بڑے بڑے لیڈرز کیا مرکزیت سے ہٹ کر افسانوں میں نہیں ڈھل گئے؟ ایک یہ سوال میرے ذہن میں آپ کی ان باتوں سے. دیکھیں قیادت کی اہمیت اپنی جگہ ہے اور ہوتی ہے, میں اسے بالکل انکار نہیں کروں گا. تو یہ شعر قیادت سے علیحدگی کے موقع پر بھی جس کو سوٹ کرتا ہے وہ اپنے حساب سے پڑھتا ہے. لیکن بدقسمتی کے ساتھ دیکھیں, آج میں آپ کو ایک فیکٹ بتاؤں کہ اگر ایم کیو ایم کے قائد اور جو کہ بانی الطاف حسین جن سے ہمیں الگ ہونا پڑا, تو جو حالات قائم ہوئے, کیا ہم اپنی سوچ فکر اپنا فلسفہ اپنا نظریہ, کیا ایم کیو ایم کے بانی خود اس نظریے سے اس سوچ و فکر سے اس فلسفے سے کیا ہم بہت دور نہیں چلے گئے تھے؟ تو یہ شعر آج اس قیادت سے علیحدگی پر میرے لیے پڑھتے ہیں لوگ, پڑھیں, میں فبیہا کہوں گا. لیکن پھر یہ بھی سوچیں کہ اگر ہماری ٹاپ لیڈرشپ خود بھی ہمارے بنیادی ایجنڈے سوچ و فکر نظریے سے منحرف ہو گئی تھی, دانستہ نادانستہ, چاہتے ہوئے نہ چاہتے, مجبوراً مصلحتاً, میں اس بحث میں نہیں جا رہا, جس کے نتیجے میں 22 اگست ہوئی اور جس کے نتیجے میں ہمیں اس مرکز سے الگ ہونا پڑا جس پر یہ شعر پڑھا جا سکتا ہے. لیکن اصل مرکز روح نظریہ تھا, تحریک تھی, ایک سوچ و فکر تھی 84 کی. ہم 2016 22 اگست 84 کی ایم کیو ایم سے بہت دور تھے, جبکہ الطاف حسین ہی بانی بھی تھے اور قائد بھی تھے. لیکن کیوں الگ ہونا پڑا؟ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے خاک ہو جاؤ گے, افسانوں میں مل جاؤ گے, اپنی مٹی پر ہی چلنے کا سلیقہ سیکھو, سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. یہ تھیوری آف ریلیٹیوٹی ہے پالیٹکس میں آئنسٹائن کی, کہ آپ کن جو دو چیزوں کا کمپیئر کریں. اگر شخصیتوں کا کمپیئر کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے, ایک مرکزی شخصیت سے ہمیں الگ ہونا پڑا, ٹھیک ہے. اس کے بعد لیکن اگر وہ مرکزی شخصیت بھی 84 کی ایم کیو ایم کو ہم نے 2016 کی ایم کیو ایم سے موازنہ کرے, تو وہ 84 کا جو نظریاتی مرکز اور محور تھا, جو روح تھی, اس سے ہم کوسوں دور تھے, بہت دور تھے 2016 میں. تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا. صحیح. تو فاروق ستار صاحب, موجودہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کا آگے کیا لائے عمل ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ دوبارہ سے وہ 84 والی ایم کیو ایم واپس آئے گی کراچی میں؟ دیکھیں 84 والی اگر ایم کیو ایم واپس نہیں آئے گی تو نہ میں کراچی کا کوئی فیوچر دیکھتا ہوں, نہ میں کوئی پاکستان کا فیوچر, کیونکہ پورے ملک میں بھی مجھے کوئی ایسی تحریک یا نظریاتی سیاست اس وقت پورے ملک میں, چاہے وہ حکومت کی جماعتیں ہوں چاہے وہ اپوزیشن کی جماعتیں ہوں, وہ مفادات کی سیاست کر رہی ہیں, وہ مراعات کی سیاست کر رہی ہیں, نظریات کی سیاست نہیں ہو رہی. تو جب تک نظریاتی سیاست نہیں ہوگی, اجتماعیت کی سیاست نہیں ہوگی, عام لوگوں کا درد محسوس کر کے ان کے بنیادی مسائل حل کرنے, انہی کی یکجہتی, انہی کا اتحاد اور انہی کی طاقت اور اس کے ذریعے سے زیادہ نمائندگی, یعنی پارلیمان میں 65% نمائندے قومی اسمبلی سینٹ میں 40 اور 35 سال سے کم عمر کے ہوں, پھر کارکنان ہوں مختلف جماعتوں کے جو الیکٹ ہو کر آئیں, مڈل کلاس ہوں, پڑھے لکھے ہوں, اور اس میں ڈائریکٹ سیٹوں پر میری بہنوں اور بیٹیوں کی بھی نمائندگی زیادہ ہو. صرف عورتوں کے اور خواتین کے کوٹے میں بہنوں اور بیٹیوں کو ٹرکایا نہ جائے, بلکہ ڈائریکٹ سیٹ پر. پھر اقلیتیں, میری وہ اقلیتیں جو مسیحی ہیں, ہندو بھائی ہیں, میرے پارسی بھائی ہیں, میرے سکھ بھائی ہیں, ان کو بھی صرف کوٹے پر نہیں بلکہ ڈائریکٹ سیٹ میں بھی انہیں الیکشن اب لڑانا چاہیے, اگر یہ قائد اعظم محمد علی جناح کا پاکستان.
الٹیمیٹ گول قائد اعظم محمد علی جناح کا اعتدال ترقی پسند پاکستان، جس میں ہر پاکستانی برابر، ہر ایک کے حقوق برابر، ہر ایک کا احترام برابر، اور ہر ایک کا حق اور ہر ایک کے لیے وسائل برابر. یہ ہے ایگالیٹیرین پاکستان، یہ ہے قائد اعظم محمد علی جناح کا پاکستان. میرا ایک معصومانہ سے سوال ہے فاروق ستار صاحب آپ سے کہ آپ پی ٹی آئی کی حکومت کو الیکٹڈ مانتے ہیں یا سلیکٹڈ؟ میں اس کا انڈائریکٹ جواب دوں گا، آپ خود سمجھ جائیے گا کہ پاکستان میں اگر شفاف انتخابات ہوئے تو وہ 1970 میں ہوئے. اس سے پہلے کے انتخابات اور اس کے بعد کے انتخابات سب پر بہت سنگین الزامات بھی لگے، جیری مینڈرنگ ہوئی، ریگنگ ہوئی، اور پھر اس کے بعد مختلف حکومتوں کو ہٹایا بھی گیا. وہ جسے کہتے ہیں نا مڈ ٹرم الیکشنز بھی ہوئے جنہوں نے ثابت کیا کہ ہاں وہ انتخابات جھرلو تھے. تو جو 2018 کے انتخابات ہیں اس میں بھی ریگنگ ہوئی، اس میں بھی پی ٹی آئی فیوریٹ جماعت تھی، باقی جماعتیں فیوریٹ نہیں تھی، ایم کیو ایم بھی فیوریٹ نہیں تھی. اسی لیے ایم کیو ایم کی بھی 4 سیٹیں بشمول میری سیٹ ہم سے چھینی گئی. شہباز شریف کی سیٹ بلدیہ ٹاؤن کی مجھے لگتا ہے کہ چھینی گئی. بلاول بھٹو کی لیاری کی سیٹ مجھے لگتا ہے کہ چھینی گئی. تو جب یہ، اور میرے پاس ثبوت ہیں ایم کیو ایم کی سیٹیں جس طرح چھینی گئی، 20,000 بلینک بیلٹ پیپر میرے انتخابی حلقے کے لاپتہ ہیں. اپنے انسانوں کا تو سنا ہے لاپتہ ہیں، لیکن بیلٹ پیپر ٹوٹل کاؤنٹ میں سے لاپتہ ہوں. اور وہی میری اور عامر لیاقت کی لیڈ کا فرق ہے کہ میری لیڈ کو اس کی لیڈ میں کس طرح تبدیل کیا گیا. یہ ایک سوفسٹیکیٹڈ انجینئرنگ ہوئی. تو اب آپ خود ہی نکال لیں کہ یہ سلیکٹڈ تھے یا الیکٹڈ تھے. تو 1900 اور بدقسمتی دیکھیں کہ جب ملک میں صحیح انتخابات ہوئے، صاف انتخابات ہوئے، فیئر اینڈ فری، شفاف ہوئے، تو 2 بڑی پارٹیوں نے مشرقی پاکستان میں اس وقت کے عوامی لیگ مجیب الرحمان اور یہاں مغربی پاکستان میں پیپلز پارٹی اور ذوالفقار علی بھٹو شہید، اور ان دونوں کی سیاسی بصیرت کا امتحان تھا کہ مل کر جیو اور جینے دو کا کوئی کامن فارمولا نکالتے اور ملک کو چلاتے. لیکن 6 نکات رکھے مجیب الرحمان نے، اور ہم نے کہا کہ ہمیں منظور نہیں، وزیر اعظم یہاں سے بنے گا، جبکہ سیٹیں ان کی زیادہ تھی. مجیب الرحمان کو وزیر اعظم بننا چاہیے. 16 دسمبر آ رہی ہے 2 دن کے بعد. تو پھر جو سکوت ڈھاکا ہوا تھا، تو پھر مجھے بتائیے کہ جب ہم نے حقوق نہیں دیے تو اس کا کیا نتیجہ نکلا. یہ ساری باتیں ہمیں سمجھنی چاہیے، تاریخ سے سبق سیکھنا چاہیے، اور صاف انتخابات ہوں تو پھر جو بھی الیکٹ ہو ان کے درمیان ایک نیا عمرانی معاہدہ، سوشل کانٹریکٹ ہو، اقتدار، اختیار، وسائل کی منصفانہ تقسیم ہو، ٹیکسوں کا منصفانہ نظام ہو، بلدیاتی سطح پر اختیارات کی منتقلی ہو، وسائل کی، نئے انتظامی یونٹس بننے چاہیے، جاگیرداری ختم ہو، جو زرعی اور ارضیاتی اصلاحات ہونی چاہیے. اگر یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی، وسائل، تو یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو میں سمجھتا ہوں کہ ملک آگے نہیں جا سکے گا. تجربے ہوں گے اور تجربے ہو رہے ہیں، تو اللہ کرے کہ بہتر سمجھ آئے اور ہم ملک کو آگے لے جا سکیں. آپ کو ایک آخری شعر پڑھ دوں میں؟ جی جی ضرور. کہ کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا، کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا، ارے تمہارا صرف وقت آیا ہے، ہمارا دور آئے گا. پاکستان زندہ باد. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ، اور بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا وقت نکالا اور ہمیں ٹائم دیا. اور بس میرا ایک آخری اور بہت ہی آخری، اور الطاف حسین سے اور فاروق ستار صاحب سے اور ایم کیو ایم سے محبت کرنے والوں کا ایک ہی سوال ہے. وہ یہ سوال ہے کہ کراچی والے پھر الطاف بھائی کی سلام اور ہیلو کی آواز کب سنیں گے؟ اگر آپ کے پاس کوئی ڈیٹا یا سروے ہے اور اگر اکثریت یہ چاہتی ہے تو اس میں 2016 کے بعد جو میرے عمل نے ایک اپرچونٹی کریٹ کی تھی، اس اپرچونٹی کو کچھ لوگوں نے بگاڑا، جس میں میری پارٹی کے اندر کے لوگ بھی شامل ہیں اور باہر کے لوگ بھی شامل ہیں.
اور اس میں جو بھی پاکستان کی سیاست پر جہاں سے بھی اثرات آتے ہیں ان سب کو یہ جائزہ لینا چاہیے کہ مائنس الطاف حسین کے بعد مائنس فاروق ستار کی کیا ضرورت تھی. ہم یہاں کی یونٹی کو یکجہتی کو سنبھالتے, یہاں اختیارات دیے جاتے, مواقع کریٹ کیے جاتے, کراچی کے پانی گٹر کچرے کے مسائل حل کیے جاتے, تو یہ ویکیوم نہیں ہوتا. اگر ویکیوم ہے تو ہو سکتا ہے کہ لوگ آج, ہو سکتا ہے, میرے پاس کوئی ڈیٹا نہیں, سروے نہیں, کہ آج الطاف حسین صاحب کو یاد کرتے ہوں اس خلا کو, کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ اس زمانے میں 17 سیٹیں تھیں اور آج 4 ہیں. اور اب اس وقت جو تباہی بربادی ہے, اگر مطلب یہ کہ مطلب ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے, انجام گلستہ کیا ہوگا, یہی حال رہا تو آگے کیا ہوگا. 2 سیٹیں بھی نہیں ملیں گی, میئر ایم کیو ایم کا نہیں آنے والا. تو اس خلا کو کیسے پر کرنا ہے, جو کہتے ہیں کہ وہ ملک کے سب سے بڑے محب وطن ہے, ملک کے خیر خواہ ہیں, کراچی کے اس خلا کو نیچرلی کیسے پر کیا جائے گا. جو عوام میں جو لوگ موجود ہیں, عوام کے ساتھ جن کا روزانہ اٹھنا بیٹھنا ہے, شہریت کے ساتھ, معاشرت کے ساتھ, گلیوں محلوں میں, اگر ان کے ہاتھوں میں کراچی کو ایک عمل کے ذریعے سے نہیں دیا جائے گا تو, اور اس خلا کو پر نہیں کیا جائے گا, تو ایک ناقابل تلافی نقصانوں کا بڑی تباہی بربادی ہوگی. تو میں ہیلو یا سلام کی طرف نہیں جاؤں گا, میں نے صرف انتباہ دیا کس طرح اس خلا کو پر کرنا ہے, کیسے راستے دینے ہیں, کن کو راستے دینے, یہ میرا کام نہیں, یہ پاکستان کے ریاستی اداروں کو بھی سوچنا ہے, چاہے وہ سپریم کورٹ ہو, وہاں مقدمات ہیں یا جائیں گے, یا جو ہمارے ریاستی ادارے ہیں. اور مائنس فاروق ستار کیوں اور آج مائنس ایم کیو ایم کیوں ہو گیا, صرف مائنس الطاف حسین تک بات رہتی اور اپرچونٹی دی جاتی تو شاید چیزوں کو سنبھالا جا سکتا تھا. لیکن چونکہ اس کے بعد یہ مائنس در مائنس ہوا ہے, اس لیے آج آپ کے جیسے نوجوانوں میں, اینکرز میں, سوشل میڈیا میں یہ بات ہے کہ وہ ہیلو اور سلام کب آئے گا. میں اس کا اس وقت جواب نہیں دے سکتا, میرے پاس جواب نہیں ہے, نہ میں اس کی فیور میں ہوں, کیونکہ 22 اگست ہوئی تھی, بڑی مشکل سے ہم نے سنبھالا تھا. مجھے ڈر ہے کہ اگر وہ ہیلو اور وہ سلام پھر ہو گیا تو مجھے اس بات کی گارنٹی کون دے گا کہ پھر 22 اگست نہیں ہو. تو یہ بس میں نے اپنے خدشات رکھ دیے ہیں, میں کسی چیز کے حق میں, کسی چیز کے خلاف نہیں ہوں. جن کی رسپانسبلٹیز بہت زیادہ ریاستی اداروں کی, انہیں بھی سوچنا ہے کہ اب کرنا کیا ہے, اس کراچی میں کس طرح نیچرلی جو لیڈرشپ ہے وہ کیسے آئے گی, یہ سوچنا ہے لوگوں کو, عوام کو بھی سوچنا ہے, ووٹرز کو بھی سوچنا ہے, کارکنوں کو بھی سوچنا ہے. بالکل ایسے ہی جی. بہت بہت شکریہ فاروق ستار صاحب, بہت بہت شکریہ, بہت مزہ آیا آپ کے ساتھ گفتگو کر کے, اور ہماری آڈینس کو بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. مجھے اور فاروق ستار صاحب کو دیں اجازت, انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نئے ایپیسوڈ میں. تو آئیے مل کر اپنے آپ کو اور اپنے ارد گرد کے ماحول کو محفوظ بنائیں. WB بائی ہمانی, ہائیجین اینڈ پرسنل کیئر.
High Consultants. We are registered education and migration consultants. Offer following services: student visas, admissions, change of course of provider, skilled migration visas, temporary activity visas, employer-sponsored visas, partner visas, parent visas, health cover for all types of visas, visitor tourist visas, business visas, NATI CCL preparation classes, professional year programs, IELTS and PT classes, coaching programs for new education and migration agents, and many more. Contact Think Higher Consultants provide personalized and on-spot services leads to permanent visa pathways and Australian citizenship. Facebook/Think Higher Consultants. Twitter/Think Higher House. Instagram/Think Higher Consultants.